جرمنی میں گئے, کتنے موقع تھا جرمنی میں اپنے آپ کو بنانے کا, بڑا کرنے کا, پاکستان کیوں آ گئے؟ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے. وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں اللہ ان کو گھیر کے نا دین کی طرف لے آتا ہے. تو ڈاکٹر بننا یہ میری دادی کی خواہش تھی اور بچپن کی خواہش تھی. میری دادی اور میرے دادا نے میری بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ انہی کے اکارڈنگ ہوئی. تو میرے والد صاحب کو پڑھے لکھے نہیں تھے, اس لیے میرے دادا بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن وہ ایک بزنس مین تھے, بھینسوں کا ان کا کاروبار تھے وہ بھی ان پڑھی. لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرا جو پوتا ہے, اور میری دادی خاص طور پہ یہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو میرے ابو کو اکثر ڈانٹتی تھی کہ اس کو ڈانٹا نہ کرو, اس نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ڈاکٹروں کے ساتھ نا تمہارا لب و لہجہ ڈاکٹروں والا ہونا چاہیے. ہمارا گھر کو اتنا اسٹرانگ, دادا کی طرف سے ہم اسٹرانگ تھے, ابو کی طرف سے ہم کو اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے. تو بچپن سے ایک لگن تھی. الحمدللہ جب میں 6 کلاس میں تھا تو میری دادی ہی مجھے, ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمود, تو جیسے ان کے پاس مجھے 6 کلاس میں چھوڑ آئی کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو. تو جیسے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی عزت دے. تو میں 6 کلاس سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور ابھی میں میٹرک جب میں نے کیا تھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ جنون تھا کہ میں بیسک جو میڈیسن تھی نا اس کی جتنی انڈیکیشن, کنٹرا انڈیکیشنز, اور میں یلو پیج ایک بک ہوتی تھی, میں میٹرک میں اس کو حفظ کر چکا تھا. الحمدللہ مجھے اتنا جنون تھا ڈاکٹر بننے کا اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوانے کا کہ میں 6 کلاس سے شروع ہوا ہوں اور آج میں 50 کے قریب ہو گیا ہوں. تو آج تک وہ جنون ویسے ہی ہے, بس پیٹرن چینج ہوتے گئے. لوگوں کی خیر خواہی چاہتا تھا, لوگوں کا بھلا چاہتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نا پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے. وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتا ہے. تو وہاں سے میں نے پہلے میٹرک کیا, جناح فاؤنڈیشن میں پڑھتا تھا. لاہور سے ہی میں بلانگ کرتا ہوں. بھابڑا اور نصیر آباد کے بٹوین سمد ربڑ فیکٹری تھی, وہاں پہ میری رہائش تھی. خوشی اڈے والا میرے دادا کا نام تھا, تو اڈا جو تھا ہماری بھینسوں کا اڈا تھا, اس کی وجہ سے وہ مشہور تھے. اس کے بالکل سامنے ماڈل ٹاؤن تھا, اور 81A بلاک میں ماڈل ٹاؤن میں ہمارا اسکول تھا جناح فاؤنڈیشن, وہاں میں پڑھتا تھا. وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی, اور پھر میں نے FC کالج سے FSC کی, اور بس مختصر سے وقت کے لیے میں علامہ اقبال میڈیکل کالج گیا. لیکن اس کے بعد میں کچھ وقت کے لیے وہاں پہ زندگی نے ایک نیا پیٹرن, جب ایک لڑکا بچپن سے جوانی میں آتا ہے تو کسی نہ کسی کے افیئر میں ہو جاتا ہے, تو اس کے چکر میں باہر چلا گیا. تو باہر میں نے نیچرلوپیتھی میں ایڈمیشن لیا, وہ بھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی. اس کے بھی فائنل میں میری لائف نے ٹوٹل 380 کا چینج لیا. ہمارے ایک پروفیسر تھے, یہ پیغام ٹی وی میں نے انٹرویو دیتے ان کو بتایا کہ ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے ایک دن مجھے پوچھا کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اللہ, آئی واز ریئلی شاک کہ وٹ ڈو یو مین کہ قرآن پڑھا ہے. تو میں کہ اللہ کا شکر ہے بہت دفعہ پڑھا ہے. تو اس کا جو کویسچن تھا نا وہ بڑا شاکنگ تھا کہ سمجھ کے کتنی بار پڑھا ہے. تو یہ تو میں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ قرآن کو کبھی سمجھنا بھی ہے. تو اس وقت لائف میں فرسٹ ٹائم گلٹ فیل ہوا. اس نے کہا کہ جب میں نے 400 ٹائم قرآن کو سمجھ کے پڑھا تب مجھے جا کے ریئلائز ہوا کہ مجھے کیسا مسلمان بننا ہے. اوہو, تو ہم تو
یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم نے تو پتہ نہیں کتنی سو بار قرآن پڑھا ہے. لیکن قرآن کہتا کیا ہے؟ تب پہلی بار احساس ہوا کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے. پھر زندگی میں تھوڑا چینج آیا. پھر میں سعودیہ چلا گیا. پہلے میں نے دورہ تفسیر کیا, قرآن کو سمجھا, پھر دورہ حدیث کیا. پھر سمجھ آنا شروع ہوا کہ ایکچوئل میں دین کا مطلب وے آف لائف ہے, کوڈ آف لائف ہے, پیتھ آف لائف ہے. انفارچونیٹلی ہم نے دین کو نا مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ مذہب ہے. بالکل ایسے ہی صحیح کہہ رہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر سب سے زیادہ پرابلمز آئے. پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے بننا کیا ہے, ہمیں نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, ان سے ملاقات ہوئی, ان سے ملے. تو ان کی تو وہ محض ایک کیجول سی ملاقات تھی, لیکن میری لائف کو وہ ایک پیٹرن دے گئے. ان کا ایک جملہ تھا کہ آپ نا اسلامک ڈاکٹر بنو. آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از دا میننگ آف اسلامک ڈاکٹر. واہ. تو میں کیا ایسا میں ایسا کیا کروں. ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ بات نا میری یہاں بیٹھ گئی کہ مجھے پہلے وہ دادی کی محبت, پھر اس کی خواہش, پھر میری ایک پھپھو کی محبت, پھر ان کا یہ جملہ. پھر میں نے بیت اللہ میں نا انہوں نے ایک جملہ دوسرا بھی کہا کہ جو لینا ہے نا یہاں بیت اللہ سے سب کچھ ملتا ہے. اللہ اکبر. تو لوگ طواف میں اپنی اپنی دعائیں مانگتے تھے. اللہ اکبر. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے نا ایک اسلامک ڈاکٹر بننا ہے, ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو لوگوں کی نا ڈائریکشن کو بدل سکے. جو چیٹنگ کرنے والا, ڈاجنگ کرنے والا نہیں, بلکہ ان کی جو ایکچوئل پرابلم ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہوں.